عصبیت یہ بڑی شے ہے. کوئی بڑا چودھری کسی غریب آدمی کو کہتا ہے یہ ساڈا سردار ہے نہ، لیکن بلال کو نبی نے اس منزل پہ پہنچا دیا کہ حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے کہ ابو بکر سردار ہے ہمارا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا بلال، اور ابو بکر نے ہمارے سید، ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے. اور جب نبی کریم نے فرمایا کہ بلال مجھے جنت میں تو اپنے آگے نظر آیا، صحابہ سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر کی پلکیں بھیگ گئیں اور آہ نکلی سینے سے، اور کیا کہا؟ کہتا لیتا ام بلال والدتنی، کاش کے بلال کی ماں نے ابو بکر کو بھی جنم دیا ہوتا. مقام بھی تو کمال ہے. حضور نے کسی صحابی کا نہیں کہا کہ میں معراج پہ تھا، میں جنت میں پیچھے چلتا تھا، ابو بکر نہ، عمر نہیں، عثمان نہیں، فرمایا بلال میرے آگے آگے چلتا تھا. تو حضرت صدیق اکبر کی آہ نکلی، عرض کرنے لگے کاش کہ میں بلال کی ماں کا بیٹا ہوتا، کاش کہ بلال کا باپ میرا باپ ہوتا اور میں بلال جیسا ہوتا، میرے قدم بھی تیرے قدموں سے آگے نہ صحیح پیچھے تو ہوتے. لیکن یہ کمال ہے، یہ میرے محمد کا بلال ہے. نماز تو پڑھیں لیکن کیسے پڑھیں؟ نماز جو پڑھنی ہے تو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. کیسے اکٹھا کریں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ آگ روشن کی جائے نماز کے وقت، جب دھواں اٹھے گا لوگ سمجھیں گے کہ اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو گیا. کسی نے آگ جلانے کا مشورہ، کسی نے ڈھول پیٹنے کا مشورہ، کسی نے یہ دیا. حضرت عمر کو خواب آیا اذان کا. اب جب اذان کا مسئلہ آیا تو اب مسئلہ یہ آیا کہ وقت 5 ہیں، 5 وقت اعلان ہے، یہ اذان ہے، وہ 5 وقت پہ اذان کون دے گا؟ اپنے آپ کو اس کام کے لیے کون وقف کرے گا؟ وقت کی پابندی. پھر مؤذن کی ڈیوٹی ڈبل، ادھر اذان بھی دے، ادھر امام کی راہ بھی دیکھے، اور جب نماز کا وقت آئے امام کے دروازے پہ جائے اور کہے سرکار جماعت ہے تیار، لوگ ہیں بے قرار، آ جا کرا دے دیدار. ڈبل ڈیوٹی ہوئی کہ نہیں؟ اذان بھی دینی ہے، امام کے دروازے پہ بھی جانا ہے، ادھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادھر جا کے امام سے عرض کرنا ہے آنت الوقت الصلاۃ، اور سونا نماز کا ویلا ہو گیا آ بھی جا. یہ ڈیوٹی بھی مؤذن کی. اور اذان وہ دے جس کی آواز اونچی بھی ہو، شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، پیار بھی ہو، طالب دیدار بھی ہو. اب یہ قرآ اس کو کہتے ہیں کہ قرائے فال بنا میں منے دیوانہ زدند. قرائے فال بلال کہتے میرے نام نکلا. اب اذان سرکار نے سکھائی اور ہم نے دی اذان، لیکن زبان داغی تھی، کافروں نے لفظ شین ادا نہیں ہوتا تھا. باقی اذان تو سر میں دی، لیکن جب کہا اشہدو تو زبان سے نکل گیا اشہدو. باقی اذان تو ٹھیک، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو رہی اذان، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ.
लोगों ने कहा सरकार मुअज्जिन तो ठीक है पर एक कमजोरी है, सीन का तलफ्फुज बहुत जरूरी है। लेकिन तेरे बिलाल का सीन शीन है, लेकिन यार को जो शीन सीन पसंद आया, कारी रह गए, कारी रह गए बेशक सीन बिलाल दा शीन। महबूब ने फरमाया इसका सीन ही हमें शीन है, हमें जब मंजूर है बस ठीक है, बाकी सारा जमाना मुंह ही तकता रहा और सारी उम्र उसका सीन ही चलता रहा। हाय हाय यार, अगर खोटे सिक्के कबूल कर ले तो किसी को एहतजाज धरने देने की क्या लोड़ है। महबूब ने अगर खोटा कबूल कर लिया तो खरे मुंह देखते रह गए। अगर महबूब ने उसके सीन को शीन करार दे लिया तो फरमाया ये शीन ही है, तुम सीन समझते रहो, हम शीन समझते रहेंगे। इसीलिए अब मेरे नबी के मुअज्जिन की शान है कि जब भी कोई ऐलान का वक्त आता है, मेरा नबी अपने मुअज्जिन को बुलाता है कि बिलाल अजान कहो। अब मुअज्जिन रसूल अजान फरमाते, और ड्यूटी सिर्फ अजान की नहीं, ये ना समझो सिर्फ अजान देते बस, ना, सरकार की जितनी खिदमत थी घर की, हुजूर के घर के मामलात, हुजूर के घर का खर्चा, हुजूर के घर की रोटी का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त, कोई हदिया आना उसे रखना और मुसाफिरों को खिलाना, ये सारा काम बिलाल के जिम्मे था। क्या कमाल जमाना था कि मेरे नबी का बिलाल वजीरे खजाना था। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे। एक दिन कहीं से कुछ आया तो सरकार ने कई वक्त कुछ न खाया, तो बिलाल ने वो हुजूर के लिए छुपाया कि मेरे करीम ने इतने वक्त हो गए खाना नहीं खाया, अब महबूब जब लोग चले जाएंगे अपने महबूब को खाना खिलाऊंगा। जाहिर है ड्यूटी भी थी, लेकिन एक भूखा बंदा आया, सरकार ने देखा कि कोई, लेकिन बिलाल चुप रहा। चुप इसलिए रहा कि इसको खिला रह जाएगा, लेकिन जब वो तो किसी और के जिम्मे लगा, सरकार ने बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल जब आ जाए तो छुपाया न कर। हाय हाय हाय, जब आ जाए, अल्लाह करे मेरे खलीफे न सुन दे पाए हो, ये बेवकूफ समझते हैं शायद मैं इनको कह रहा हूं, हालांकि मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो अल्लाह करे मेरे खलीफे बैरे हो जावन। तो सरकार ने फरमाया कि बिलाल जब आ जाए तो छुपाया ना कर, और जब कोई मांगे तो फिर रोका ना कर। नहीं समझे? जब आ जाए तो जाहिर कर, और जब मांगने वाला हकीकी और हम इशारा कर दे फिर मना न किया कर, रोका न कर, दे दिया कर। सोना आप फरमाया फिर तू और मैं अल्लाह जाने। जब हुजूर ने ये हुक्म लगाया फिर बिलाल ने कुछ न छुपाया, जो आया यार का इशारा पाया, सब कुछ लुटाया। फिर अपने ऊपर वक्त ये आया कि सरकार एक दिन बैठे थे, पलकें भीगी थी और हुजूर खुद बोल पड़े, फरमाया लोगों भूख लगे तो
محسوس نہ کیا کرو مجھ پر اور میرے بلال پر مہینہ مہینہ ایسا بھی گزرا کہ لوگ تو پتے کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، نہ میرے بلال نے کچھ کھایا نہ تمہارے محمد عربی نے کچھ کھایا، پورا مہینہ۔ بلال اس فقر میں، اس فاقے میں میرے نبی کا حصہ دار ہے۔ آئے ہائے۔ اور اگلا جملہ حدیث کا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر بلال کیا کرتا؟ بلال کہیں جاتا، کوئی اس کو دیتا کھانے کے لیے، اور حضور کے لفظ ہیں، فرمائے یہ پھر اپنی بغل میں وہ چیز چھپا لیتا، خود نہیں، کئی دنوں کا بھوکا لیکن چھپا لیتا، میں اکیلا کیسے کھاؤں، میں اپنے کریم کو پہلے کھلاؤں گا۔ یہ کام ماں تو کرتی ہے، یہ کام اگر بیٹے بیٹیاں بچے گھر میں بھوکے ہوں اور ماں کو کہیں سے مل جائے کھانے کے لیے، خود نہیں کھاتی، چھپا کے لاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ لیکن بلال تجھے نبی سے اتنا پیار، اگر آدمی ایک دن کا بھوکا ہو اسے دوسرے کا ہوش ہی نہیں رہتا، اپنی پڑ جائے تو دوسروں کا ہوش نہیں رہتا۔ بلال کئی دن بھوکا ہوتا اور سند میرے نبی نے دی، فرمایا کئی دن محمد عربی نے کھلایا کھایا نہیں، لیکن پھر بلال کو کسی نے کھانے کے لیے دیا، یہ میرے لیے بغل میں دبا کے پھرتا رہا کہ اکیلے کیسے کھاؤں۔ یہ میرے نبی کا بلال ہے۔ آخر بلال کو جو مقام ملا ہے خالی اذان دینے سے نہیں، اذان بھی سبحان اللہ شان ہے بلال کی، لیکن میرے نبی کا وزیر خزانہ ہے۔ حضور کے گھر کے سارے خرچے کس کے ذمے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے جو لانا ہے وہ بھی بلال نے ہی رکھنا ہے، جس کو جو دینا ہے سرکار نے صرف پوچھنا ہے بلال کو چاہے تو بلال حاضر، سرکار ہے بلال کیا حضور یہ کچھ ہے، اس لیے میرے کریم کا بلال۔ لیکن کمال یہ ہے کہ روز دودھ بھی آتا ہے، کھانے کو روز آتا ہے، میرا کریم روزانہ لٹاتا ہے۔ اور پھر بلال تین چار دن کا اگر بھوکا رہ بھی جاتا ہے تو محبوب کھائے تو بلال بھی کھائے، ورنہ جس آدمی کے ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے وہ آدمی تھوڑا بھی کھائے تو اپنا گزارا تو کر سکتا ہے، لیکن مجال ہے کہ جب تک سرکار خود نہیں کھاتے بلال کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، حالانکہ اسی ہاتھ سے ہے لٹاتے۔ اسی لیے اور جتنا بھی مسجد میں حضور نے آنا، عید پڑھانے سرکار نے جانا، جس دن آپ نے چندے کا اعلان فرمانا کہ مسلمانوں دین کے لیے میرے ان فقیروں کے لیے ضرورت ہے مدد کرو، تو جس نے جو دینا وصول کس نے کرنا؟ بلال نے۔ عید کا دن ادھر چلے حضور، عید کے دن خطبے 2 دیے، ایک مردوں کو دیا، پھر عورتیں بھی عید پڑھنے آئی ہوئی تھی، سرکار عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہ مشہور خطبہ فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، او خواتین او بیبیوں صدقہ کرو، صدقہ دو، یا معاشر النساء۔ یہ عید کا خطبہ تھا حضور کا۔ اب ساتھ کون ہے؟ نہ مولا علی ہے، نہ عثمان ہے، نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، ساتھ بلال نے اپنی جھولی یوں کی ہوئی ہے۔ حضور عورتوں کو فرماتے صدقہ دو، اب عورتوں نے جب سنا تو کسی نے کانٹا، کسی نے چوڑی، کسی نے درہم، کسی نے روپیہ، اب جو بھی لائے بلال کی جھولی میں ڈال کے جائے۔ بلال وصولی فرما رہا ہے، میرے نبی کا خزانے کا وزیر بھی بلال ہے،
मेरे नबी के घराने की देखभाल भी बिलाल के जिम्मे, सरकार को खाना खिलाना भी बिलाल के जिम्मे, हजूर को मस्जिद में बुलाना भी बिलाल के जिम्मे। ये कौन बाकमाल है, ये काले रंग वाला बिलाल है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि हुजूर से कुर्ब बड़ा था बिलाल को, और उस कुर्ब का कमाल ये है, एक दिन सरकार बैठे और आपने फरमाया सहाबा अंबियाए किराम सवारियों पे जन्नत में जाएंगे। फिर फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे जन्नत में जाएंगे, मेरी बेटियां मेरे बच्चे ऊंटनियों पे जन्नत में जाएंगे। सरकार पूछा कि हजूर आप? फरमाया मैं नहीं, मैं तो बुर्राक पे जन्नत में जाऊंगा। और लफ्ज ये थे अल्लाह मेरी तखसीस फरमाएगा, बाकी सारे जहान की सवारी अलग होगी और मोहम्मद अरबी की सवारी अलग होगी। जब सरकार ने ये फरमाया, हर किसी ने खुशी से चेहरा उठाया, सुभान अल्लाह फरमाया। बिलाल बैठा था, इसने रूठ के सर झुकाया। तो को समझ आया? सब खुश, बिलाल